دعا ایک نہ ایک دن قبول ہوتی ہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ جوڑ لیجئے، دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے، معاف کرنا، ایک دو بات رہ گئی، معاف کرنا سیکھیے۔ جب بھی کوئی پریشان ہے، جا بھائی میں نے معاف کیا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 14229، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں تو ایک آدمی آیا جس کا نام ہے غورث بن حارث۔ اس نے اپنی تلوار اٹھائی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھائی اور کہا من یمنعک منی، کون آپ کو بچائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، قربان جائیے، ایسے حالات میں پریشانی ہے، سامنے موت نظر آ رہی ہے تو کہا اللہ، میرے بھائیو یہ ہے اللہ، کوئی ہم کو بچا نہیں سکتا ہے، کوئی ہم کو بچا نہیں سکتا ہے، کوئی ہم کو بچا نہیں سکتا۔ بچانے والا کون ہے؟ اوپر والا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ یہ لفظ میں اتنی تاثیر ہے، یہ اہمیت ہے، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من یمنعک منی، کون بچا سکتا ہے؟ ہم اور آپ ہوتے تو ارے تو مارنے کے لیے آئے، تیرے کو چھوڑ دوں کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، اس نے کہا کن کخیر آخذ، آپ بھلے ہیں، بھلے کے بیٹے ہیں، آپ تو معاف کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس پر غور کیجئے، آج پوری دنیا میں جو بھی اسلام پھیل رہا ہے یہ اسلام اللہ کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اللہ جس کا سینہ چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جس کا سینہ چاہتا ہے بند کر دیتا ہے، اور لوگ خود ہی پڑھ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اسلام اخلاق کے ذریعے پھیل رہا ہے، اخلاق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ویوہار، ملنساری، پیار، محبت۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نہیں کرتا۔ فخلّى سبیلہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا راستہ چھوڑ دیا، بولے آپ جائیے۔ اب غور کیجئے اس پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ چھوڑ دیا تو سامنے والا مسلمان نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنا متاثر ہو گیا ہے کہ 3 بات کہہ کے جا رہا۔ نمبر 1، اب میں آپ سے کبھی نہیں لڑوں گا، آپ نے مجھے معاف کر دیا، میں آپ سے نہیں لڑوں گا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو بھی لڑیں گے میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا جو آپ سے لڑیں گے۔ نمبر 3، جب وہ اپنے لوگوں میں گیا تو کہا قد جئتکم من عند خیر الناس، میں تم لوگوں میں سب سے بہتر انسان سے مل کے آیا ہوں۔ اس حدیث پر غور کیجئے، کیا ہم مسلمانوں کا اخلاق ایسا ہے؟ ویوہار ایسا ہے؟ لوگوں کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں؟ پیار محبت کے ساتھ ہم ہیں؟ پیار محبت لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ۔ کلیم عاجز نے کیا کہا تھا؟ اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، راستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و شانتی کے پیغام کو آگے بڑھایا ہے، یہی مشن کو لے کر ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ تو وہ آدمی جب اپنے والوں کے پاس گیا اور کہا میں تم لوگوں کے پاس سب سے بہتر انسان سے مل کے آیا ہوں، تو میرے بھائیو حالات چاہے جیسے بھی رہے، رونے کا نہیں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے، صبر سے کام لیجئے، سوشل ورک میں آگے بڑھیے، سب کے لیے کام آئیے۔ آخری حدیث سنن الترمذی کتاب البر والصلہ، حدیث نمبر 1943، اہدیتم لجارنا الیہودی، اہدیتم لجارنا الیہودی۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میرا پڑوسی یہودی ہے، ارے ان کو بکری دیا کہ نہیں دیا، بکری کا گوشت؟ میرا یہودی پڑوسی ہے، مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، ارے دیا کہ نہیں دیا بکری کا گوشت؟ پڑوسی کو دے آؤ۔ اگر ہم اور آپ صرف اسی حدیث پر عمل کریں، آج سے شروع کر دیں، ہمارا غیر مسلم جو بھی پڑوسی ہے ہم ان کے کام آئیں گے، ان کی تکلیف دور کریں گے، ان کے لیے آگے بڑھیں گے، ان کی پریشانی ہماری پریشانی ہے۔ میرے بھائیو الگ دنیا ہوگی۔ تو کہا دیے، ارے دے دو دے دو دے دو، بکری کا گوشت پہنچاؤ، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے۔ بس یہ آخری بات میری،
کہ جبریل امین آئے وصیت کر رہے ہیں کہ پڑوسی کو بھی کہیں ایسا نہ ہو وارث بنا دیا جائے زمین کا مال کا۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، صحابہ کرام کا جیسا اخلاق ہے، ویوہار ہے، وہی اپنانے کی ضرورت ہے، اور پیار محبت کو اگر اس طرح کرتے رہیں گے تو بڑا فائدہ، کیونکہ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، پوری دنیا میں اس کی دھوم ہے، اور یہ ایسا دیش ہے آپ غور کرتے ہوئے چلیں، ہر دھرم کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، یہی تو یہاں کی خوبصورتی ہے، اور اس خوبصورتی کو بنائے رکھنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ اسی طرح جو امن و شانتی بنی ہوئی ہے اس کو تو بنائے رکھ اللہ، ہم لوگوں کے دلوں میں پیار محبت جو ہے وہ سب کو پوری دنیا تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے، اور